ان دونوں انگلیوں کو ناک کے پاس لائیے اور بولتے وقت ان دونوں انگلیوں سے ناک کو سختی سے بند کیجیے۔ ام 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم حرف میم کا مخرج تفصیل سے بتائیں گے اور حرف میم کے مخرج کے بارے میں ایک ایسا راز بتائیں گے جو آپ کو تجوید کے عام کتابوں میں نہیں ملے گا۔ پھر تجوید میں میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں انہیں بتائیں گے اور آخر میں حرف میم کی مشق کرائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عربی کے حرف میم کا مخرج اور آواز ہو بہو وہی ہے جو اردو میں حرف میم کا ہے، یا ہندی کے م حرف کا ہے، یا پھر انگریزی کے ایم لیٹر کا ہے۔ اس لیے عربی کے حرف میم کے مخرج اور ادائیگی کو لے کر ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اردو یا ہندی یا انگریزی بولنے والے اس حرف کو ادا کرتے آ رہے ہیں، تو اس حرف کی آواز اور ادائیگی کو لے کر کوئی بھی پریشانی اور کنفیوژن نہیں ہے۔ البتہ چونکہ ہم تجوید کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تجوید میں حرف میم کا درست مخرج کیا ہے۔ اس لیے آگے ہم حرف میم کی جو بھی تفصیل بتانے جا رہے ہیں وہ صرف تجوید پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء اور معلمین کے لیے ہے، نہ کہ عام مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں سے حرف میم کے مخرج کو باریکی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرف میم کا مخرج تجوید کی عام کتابوں کے مطابق، تجوید کی عام کتابوں میں حرف میم کا مخرج اس طرح بتایا گیا ہے: دونوں ہونٹوں کو ملانے سے حرف میم ادا ہوتا ہے، تجوید القرآن۔ اور کچھ کتابوں میں حرف میم کا مخرج اس طرح لکھا ہوا ہے: دونوں ہونٹوں کی خشکی سے حرف میم ادا ہوتا ہے، شرح فوائد مکیہ اور تیسیر التجوید۔ یہ دیکھیے، یہ دونوں ہونٹ ہیں اور یہ دونوں ہونٹوں کا تر حصہ یعنی گیلا حصہ ہے، اور یہ دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ یعنی سوکھا حصہ ہے۔ تو حرف میم دونوں ہونٹوں کے اس خشک حصے یعنی سوکھے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی جب دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملایا جائے تو حرف میم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تجوید کی اکثر کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، اور یہ صحیح ہے کہ حرف میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن غور سے سنیے، یہ حرف میم کا مخرج تو ہے، لیکن یہ ناقص، ادھورا اور غیر مکمل مخرج ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ حرف میم کے تلفظ اور ادائیگی میں خیشوم یعنی ناک بھی شامل ہے، یعنی ناک کے بغیر حرف میم ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں حرف میم کے مخرج کے دو حصے ہیں۔ پہلا ابتدائی حصہ، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے یعنی دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے، یہاں حرف میم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا تکمیلی حصہ، خیشوم یعنی ناک، یہاں سے حرف میم کی آواز باہر نکلتی ہے، اور ناک سے نکلنے والی اسی آواز کو تجوید میں غنہ کہتے ہیں۔ تو حرف میم کا مکمل مخرج دونوں ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے کو ملانے سے حرف میم کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ آواز ناک کے راستے سے غنہ کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی آواز کا منہ سے باہر نکلنے کے لیے منہ کا کھلا رہنا ضروری ہے، اور حرف میم ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں اور منہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز منہ سے باہر نکل نہیں پاتی ہے۔ اس لیے یہ آواز دونوں ہونٹوں کے پاس سے پلٹ کر ناک کے راستے سے باہر نکلتی ہے، تب ہمیں حرف میم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بار بار
بولیے اور بولتے وقت ناک کو سختی سے بند کیجیے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بولتے وقت میم کی آواز منہ میں پیدا تو ہوتی ہے، لیکن یہ آواز منہ میں ہی دبی رہتی ہے اور باہر نکلنے کے لیے بے چین رہتی ہے، لیکن اسے باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ملتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی ناک کھول دیں گے تو پھر وہ آواز ناک کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے. اسے عملی طور پر سمجھنے کے لیے جیسے میں کرتا ہوں آپ بھی ویسے کیجیے. یہ دیکھیے، ان دونوں انگلیوں کو ناک کے پاس لائیے اور بولتے وقت ان دونوں انگلیوں سے ناک کو سختی سے بند کیجیے. ام 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 اب دیکھا آپ نے، اگر بولتے وقت ناک کو بند رکھی جائے تو حرف میم کی آواز باہر نہیں نکل پاتی ہے، اور بول کر جیسے ہی ناک کو کھول دی جاتی ہے تو حرف میم کی آواز باہر نکلتی ہے اور ہمیں سنائی دیتی ہے. اور یہی وہ آواز ہے جسے تجوید کی زبان میں غنہ کہتے ہیں. غنہ یعنی ہر وہ آواز جو ناک کے راستے سے باہر نکلتی ہے اسے غنہ کہتے ہیں. امید ہے کہ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حرف میم کی آواز دونوں ہونٹوں کو ملانے سے پیدا تو ہوتی ہے، لیکن وہ آواز منہ سے نہیں بلکہ ناک سے باہر نکلتی ہے، اور اسی لیے اس آواز کو غنہ کہی جاتی ہے کیونکہ یہ ناک سے باہر نکلتی ہے. اور ہر وہ آواز جو ناک سے باہر نکلے اسے غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں ایک راز کی بات جان لیجئے کہ عربی میں صرف 2 ہی حروف ہیں جن کی آواز ناک سے نکلتی ہے. ایک ہے حرف میم اور دوسرا ہے حرف نون. اس لیے حرف میم اور نون میں غنہ کی آواز ہمیشہ پائی جائے گی، اور اسی لیے تجوید کی کتابوں میں آپ کو یہ عبارت ملے گی کہ غنہ حرف میم اور نون کی صفت لازمہ ہے، کیونکہ غنہ کے بغیر حرف میم اور نون کی آواز باہر نکل ہی نہیں سکتی ہے. تو ہر وہ آواز جو ناک سے باہر نکلے اسے تجوید میں غنہ کہتے ہیں، اور عربی میں غنہ صرف 2 حرفوں میں ہوتا ہے، ایک ہے حرف میم اور دوسرا ہے حرف نون. ٹھیک ہے، اس لیے حرف میم کے مکمل مخرج کا بیان اور توضیح اس طرح ہوگی. حرف میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے اور خیشوم یعنی ناک، یعنی دونوں ہونٹوں کے خشک یعنی سوکھے حصے کو ملانے سے حرف میم کی آواز پیدا ہوتی ہے اور ناک سے غنے کی شکل میں باہر نکلتی ہے. خلاصہ یہ کہ حرف میم کا مخرج 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. پہلا ابتدائی حصہ دونوں ہونٹ، دوسرا تکمیلی حصہ خیشوم یعنی ناک. تجوید کے ماہرین نے اس پہلے حصے کو نصف مکمل کہا ہے. نصف مکمل کا مطلب ہے آدھا مکمل، اور اس دوسرے حصے کو نصف مکمل کہا ہے. نصف مکمل کا مطلب ہے آدھا مکمل یعنی آدھا تکمیل کرنے والا. مطلب یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں سے حرف میم کی آواز پیدا ہوتی ہے جو کہ حرف میم کا آدھا مخرج ہے، اور پھر حرف میم کی آواز ناک سے باہر نکلتی ہے جو کہ حرف میم کا دوسرا آدھا مخرج ہے اور جو پہلے آدھے مخرج کی تکمیل ہے. ہم آسان لفظوں میں پہلے حصے کو ابتدائی حصہ اور دوسرے حصے کو تکمیلی حصہ کہہ سکتے ہیں. اب آگے ہم حرف میم کی مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم حرف میم کے خاص قاعدے جانتے ہیں. میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کا مطلب ہے سکون والا میم، یعنی وہ میم جس میں سکون ہو. یہ دیکھیے، یہ سکون کی علامت ہے. اسے عربی میں سکون
اور اردو میں جزم کہتے ہیں. تو جس میم میں یہ علامت ہوگی اسے میم ساکن کہیں گے. ٹھیک ہے، میم ساکن یعنی سکون والا میم. تجوید میں میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. قاعدہ نمبر 1 ادغام، قاعدہ نمبر 2 اخفاء یا اخفاء شفوی، قاعدہ نمبر 3 اظہار. ان تینوں قاعدوں کو تفصیل سے سمجھنے اور ان کی مشق کرنے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجیے. اب ہم یہاں سے حرف میم کی مشق کریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ مشق کیجیے. ام 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 دم دم می مو مریم ام ما می مو ماذا كنتم أليم رحيم مأمون أموال إملاق أمنيته مثلا منها مهتد مالك ميثاق موسى